اچھا جی اوکے. کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کل ڈیفنس موڑ کے قریب موٹر سائیکل سوار واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر ایک شخص جاں بحق ہو گیا. کل ہی لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی مکسر گاڑی نے 7 گاڑیوں کو ٹکر ماری تھی. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. سو یہ سب حادثات ہوئے ہیں. اچھا سوراب بوٹ ٹول پلازا کے قریب بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ بائی دی وے جو یہ حادثہ یہ والا ہوا تھا. ٹریفک پولیس کا موقف ہے کہ سوراب کوٹ سے ہزاروں گاڑیاں جو ہیں روزانہ لیاری ایکسپریس وے پر رانگ سمت سے سفر کرتی. مطلب کیوں کر رہی ہیں؟ مطلب خود بتا رہے ہیں کہ رانگ یہ کر رہی ہیں. تو یہ موٹر وے کی حدود ہے اور اس لیے ہم کارروائی کا اختیار نہیں رکھتے. سو اپنی کلیریفیکیشن وہ بیسکلی دیکھ رہے تھے. اور کئی بار موٹر وے حکام کو باضابطہ لکھ کر آگاہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو رانگ وے پر آنے سے روکیں, مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ وہ بتا رہے ہیں. کراچی ٹریفک پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ شہر میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. سینکڑوں گاڑیوں کو تحویل میں بھی لیا گیا ہے, مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر حادثات کے بعد کہیں نہ کہیں قانون کی وائلیشن نظر آتی ہے. مطلب لوگ خود ہی آ جاتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں. وہ تو اس دن تو گاڑی جلا دی تھی انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اب ہم آپ کو پتہ ہی کہتے آئے ہیں کہ اصل مسئلہ قانون کی عملداری ہوتا ہے. اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ حادثات کی شرح کم کی جا سکتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہو یا روڈ حادثات میں قیمتی جانوں کے ضیاع کی, ملزمان ڈرائیورز کی بآسانی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. اور ہو بھی گئی. یہ شارع فیصل پہ آپ کو یاد ہے نا, بڑی وائرل ہوئی کہ پولیس کے روکنے کے باوجود جو ہے ایک ڈمپر جو ہے وہ بھاگ رہا تھا, چلا جا رہا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ کل عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کی فوری ضمانت بھی ہو گئی. تو دیز آر دا تھنگس. اس لیے کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ بہتر ہوگا, کیونکہ وہ جو پولیس کے روکنے پہ نہیں رک رہا تھا اس کو یہ پتا تھا کہ میں نکل آؤں گا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر پولیس کے روکنے پہ کوئی نہ رکا تو پھر کچھ تو تھوڑا سا مواخذہ تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے میں ٹریفک قوانین کا جائزہ لیا جائے. اگر کہیں تبدیلی یا اس میں سختی لانے کی ضرورت ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. امین انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین بھائی, آپ ظاہر ہے یہ قانونی معاملات بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں. ہر ڈیتھ کو, ایون جو ابھی ہم یہ تو شارع فیصل والے کا تو الگ بات کریں گے, لیکن ہر ڈیتھ جو ایکسیڈنٹ میں ہوتی ہے اس کو بس خطا کے زمرے میں لا کر اور ضمانت مل جاتی ہے. جی بالکل عبداللہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جب تک ان قوانین کو سخت نہیں بنایا جائے گا اور جب تک ان کو نان بیلیبل سیکشنز اس میں ایڈ نہیں کی جائیں گی, کیونکہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, چاہے وہ ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو یا 2 یا 3, ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں جس میں ایک ہی حادثے میں ایک ہی موٹر سائیکل پر 3 نوجوان جو ہے وہ ڈمپر کی ٹکر سے ہلاک ہوئے ہیں, اور جن کی عمریں 21 سال 24 سال اور 25 سال تھیں. تو اس میں پولیس کی جانب سے جو سیکشن لگائی گئی تھی وہ 320 کی جو پی پی سی کی سیکشن ہے, جس میں قتل خطا جس کو کہتے ہیں, وہ سیکشن ایڈ کی گئی, جس میں عدالت نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ ان کیسز میں 322 کی سیکشن لگائی جائے جو کم سے کم نان بیلیبل ہے, اور اس میں قتل بالسبب کی جو سیکشن ہے وہ ایڈ کی جائیں, تاکہ ایسے لوگوں کو جن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں عبداللہ, عدالت نے یہ بھی کہا اپنی آبزرویشن میں کہ ایسے واقعات میں جب ڈرائیورز کو بیلیبل سیکشن جب ایڈ کی جاتی ہیں تو وہ فوری طور پر ہی بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم جو پہلی پیشی پہ ہی ہماری تو ضمانت ہو گئی ہے, اور اس طرح کے واقعات. اچھا پھر ایک بات بتا دیں, اب یہ جو سیکشنز ڈالے جا رہے ہیں تو پولیس خود obviously ایف آئی آر وہ کاٹ رہی ہے, تو وہی لکھیں گے, اور عوام کو اتنی نالج نہیں ہوگی کہ ہمیں 320 کرنا تھا یا یہ کرنا تھا. تو پھر پولیس سے سوال نہیں کیا جا سکتا بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ دہشت مچائی ہوئی ہے انہوں نے شہر میں, تو آپ کیوں غلط ڈال رہے ہیں؟ بالکل, عدالت نے بھی کہا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں یہ ان کی ناکامی ہے, اور انہیں یہ معاملات دیکھنے چاہیے کہ اس میں 320 کی جو سیکشن ہے وہ لگائی جائے تاکہ ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ پکڑ ہو سکے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو انتظامی ادارے ہیں وہ بالکل اس پر قابو پانے میں ناکام ہو چکے ہیں. جو ٹریفک قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. کمشنر کراچی جو ہے وہ اپنے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ہیوی ٹریفک کا دن میں داخلہ بند ہو جاتا ہے. اس کے باوجود نہ صرف ان معاملات میں پی پی سی کی سیکشن بلکہ جو ٹریفک لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن پولیس نے جو ہے وہ 99% کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ 320 کی سیکشن لگاتی ہے, جس کے بعد کیونکہ وہ بیلیبل ہے, اور عدالت جو ہے وہ اگر کم سے کم پہلی پیشی پہ نہیں تو 1 سے 2 دن بعد جب ان کو جوڈیشل کسٹڈی کیا جاتا ہے تو
फिर वो इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लें कि खुद पुलिस रोक रही है एक डंपर को शाहराह फैसल पे, वो जो सारी वीडियो वायरल हुई थी, और उन्हीं ने दफात लगाई होंगी ना और जमानत होगी। भाई अपने लिए भी कोई सेफ गार्ड पुलिस ने नहीं किया कि हमारे रोकने पे नहीं रुके। इसकी क्या दफात लगती हैं? इसने जाहिर है इसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अदम ताउन की दफात कुछ ना कुछ होती है। जी बिल्कुल, इसमें अदम ताउन की ही सेक्शन मुदाखलत की सेक्शन जो लगाई गई थी, जो कि बेलेबल हैं 147, 148, 144, ये जितनी भी हैं ये सेक्शन तमाम बेलेबल हैं, और इसमें इतनी बेलेबल हैं कि फौरन ही बेल हो जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई इसमें ऐसी सेक्शन नहीं लगाई गई थी जो नॉन बेलेबल हो। जबरदस्ती कोई सेक्शन थोड़ी घुसा सकती है नहीं, ये तो पुलिस वाला ही था ना, वो ही रोक रहा है। इसमें इन्फ्लुएंस भी होता है, बाज़ औक़ात कहीं और भी मामलात होते हैं, लेन देन के मामलात भी होते हैं, आपको पता है। तो पुलिस का ये काम है। अदालत ने मार्च और फरवरी के महीने में बाकायदा तौर पर 2-3 जजमेंट बेल एप्लीकेशन डिसमिस की हैं, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि इन केसेस में नॉन बेलेबल सेक्शंस जो है वो ऐड की जाएं, ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके और इन ड्राइवर्स की जो है वो हौसला शिकनी हो सके। क्योंकि जब पहली ही पेशी पे जब आपको ज़मानत मिल जाए तो आप और चौड़े होकर निकलते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। यानी कि 3 लोगों की जान चली गई और आपको पहले ही दिन ज़मानत मिल जाए तो फिर। लेकिन बात वही है ना, हम सोचें आम आवाम बेचारी क्या करें जब इस पर्टिकुलर केस को अगर केस स्टडी बना दिया जाए कि पुलिस खुद अपने लिए वो दफात नहीं लगा सकी। जी बिल्कुल, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो लोगों को नहीं पता, जैसे कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए 1855 का एक कानून है, फेटल एक्सीडेंट एक्ट। उसके तहत जो है आप सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, और जो मरने वाला है उसके जो अहले खाना है वो डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में उनको डैमेजेस मिले भी हैं। इस फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों ने कोर्ट से केसेस जीते हैं, और ना सिर्फ बिल्कुल उनको मुआवजा मिला है, उनको कॉम्पनसेशन मिली है। आप बता दीजिए, एक तो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों की जान जा रही है, उसमें हम बात कर रहे हैं। एक वो है जो एक्सीडेंट के बाद लोग चीज़ें जला रहे हैं, टैंकर जला रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, डंपर जला रहे हैं, बेसिकली अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नजर आतिश कर रहे हैं। वो भी बेलेबल है ऑफेंस। उसमें अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक रिमांड पेश किया है कुछ लोगों को, लेकिन वो भी पहली पेशी पे उन्हें भी अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो उसमें भी ऐसी कोई सेक्शंस पुलिस की जानिब से अभी तक नहीं लगाई गई जिससे कहा जा सके कि ये नॉन बेलेबल हैं या इनको कम से कम रिहा होने में कुछ अरसा लगेगा। लेकिन पुलिस की तरफ से आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर जो ऐसे हादसा जिसमें कीमती जानें चली जाती हैं उनमें भी बेलेबल सेक्शंस लगाई जा रही हैं, तो मामूली से नुकसान हो रहा है झगड़े पे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बड़ी अफसोस की बात है, एक और वीडियो भी निकली थी जहां वो गाड़ी जो जलाई थी ना, उस बंदे को एक कैफे इर्द गिर्द थी, वो बेचारा बचा रहा है कि लोगों ने तो उसको पकड़ के मार ही देना था उस वक्त, अंटिल द पुलिस केम एंड देन दे